وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا وأفضلنا وأجملنا وأكملنا وأشرفنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، وہ عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو. شاہ ابرار کی سیرت پہ کتنا ہے عمل، یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو. اور سرکار محمد سے محبت کا طریقہ صدیق و عمر، حیدر و عثمان سے پوچھو. واجب الاحترام، قابل عزت تکریم و تعظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبہ میں آپ یہ بات سن چکے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے اس کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے مال، اس کی اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اور یہ ایمان کی بنیاد بھی ہے اور ایمان کا بنیادی تقاضا بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی محبت کا طریقہ ہے جو طریقہ اللہ کے ہاں معتبر بھی ہے، اور وہ کون سا ترازو اور کون سا پیمانہ اور کسوٹی ہے جس کے اوپر تول کر ہم یہ جانچ اور پرکھ سکتے ہیں کہ کون کتنا محب رسول ہے. وہ ترازو، وہ پیمانہ اور وہ معیار کیا چیز ہے، بس یہی آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے. ربیع الاول کا ماہ مبارک گزر رہا ہے اور آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ بہت ساری نسبتوں سے منسلک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی وجہ سے ان نسبتوں کو دیکھ کر بنسبت باقی مہینوں کے ربیع الاول کے مہینے میں
ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے. ویسے تو زندگی کے 24 گھنٹے میں ہی ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے، لیکن ربیع الاول میں حضور کی نسبتوں کی وجہ سے عموماً ہمارے مسلمان اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں اور میں بھی یہیں پہ رہتا ہوں، اور دائیں بائیں کا ماحول ہم سے واقف ہے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو پوری دنیا ہمارے سامنے ہے. ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مختلف طریقے ہمیں نظر آتے ہیں. کوئی جھنڈیاں لگا کر حضور سے محبت کرتا ہے، اور کوئی گھر کو، بازار کو، محلے کو، گلی کو، مسجد کو سجا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے. کوئی لائٹنگ کر کے حضور سے محبت کا اظہار کرتا ہے. کوئی ریلی اور جلوس نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے. کوئی نعت کی محفل لگا کر اور سجا کر حضور سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور کوئی محفل میلاد سجا کر رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے. کوئی سیرت کا جلسہ رکھتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے. کوئی دیگ تقسیم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے. الغرض بہت سارے طریقے حضور سے محبت کرنے کے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں اور ہمارے ہاں موجود ہیں. لیکن یہ جتنے طریقے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ جتنے انداز محبت کے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ سب انداز میرے بنائے ہوئے ہیں، آپ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ طریقہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے. اور جو طریقہ میرا بنایا ہو، آپ کا بنایا ہوا ہو، کسی انسان کا بنایا ہوا ہو، اس سے دوسرا انسان اختلاف کر سکتا ہے. میرے طریقے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کے طریقے سے میں اختلاف کر سکتا ہوں. ایک انسان دوسرے سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن وہ طریقہ، وہ انداز، وہ محبت کا سلیقہ جو اللہ نے بتایا ہو اور مصطفیٰ نے سکھایا ہو، اس طریقے سے نہ میں اختلاف کر سکتا ہوں، نہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور نہ کسی مسلمان کو یہ حق ہے کہ وہ اس سے اختلاف کرے. ایک طریقہ جو اللہ کا بتلایا ہوا ہے اور جو مصطفیٰ کا سکھلایا ہوا ہے. آئیے در مصطفیٰ پہ جاتے ہیں. بڑی قیمتی گفتگو ہے، اور یہ جو گفتگو ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ گفتگو ہم اس نیت سے سنیں کہ ہماری زندگیوں میں اس گفتگو کے بعد انقلاب آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ترازو، وہ معیار، وہ پیمانہ، وہ سلیقہ کون سا ہے کہ جس طریقے کو اپنا کر واقعتاً ہم آپ کے محب ہو سکتے ہیں، آپ کے عاشق ہو سکتے ہیں، اور اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آتا ہے، من احبنی، جس شخص کو مجھ سے محبت ہوگی، جس شخص کو مجھ سے پیار ہوگا، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا، فقد اطاعنی، اس محبت کا تقاضا یہ ہے، مجھ سے محبت کے دعوے کی دلیل یہ ہے، فقد اطاعنی، کہ وہ میری اطاعت کرے، وہ میری فرما برداری کرے، وہ میری اتباع کرے، وہ میری پیروی کرے، وہ میرے راستے پہ چلے، میری اداؤں کو اپنائے، میرے طریقے کو اپنائے، میری تعلیمات کو دیکھے، اور میرے جو انداز ہیں ان پر چلنے کی کوشش کرے، میرے نقش قدم کو اپنانے کی کوشش کرے. اور یہ نقش قدم پہ چلنا، یہی اطاعت مصطفیٰ ہے. اور فرمایا یہی اطاعت مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کا معیار ہے. کہ کوئی اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے حضور سے کتنی محبت ہے یا فلاں شخص کو حضور سے کتنی محبت ہے، فرمایا وہ یہ دیکھ لے کہ حضور کی ادائیں میری زندگی میں کتنی ہیں. جتنی فیصد حضور کی تعلیمات پر عمل ہے، اتنا ہی بڑا وہ عاشق رسول ہے. اور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمے میں یہ اقرار کر لیا محمد الرسول اللہ، جب ہم نے اس بات کا اقرار کر دیا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ ہادی ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں،
آپ کو اللہ نے ہماری طرف آئیڈیل اور نمونہ مثال بنا کر بھیجا ہے، تو اب ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تسلیم کریں، حضور کی ہر بات کو ہم مانیں۔ رسول اللہ صرف اس لیے تو نہیں آئے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ہم بیٹھ جائیں، رسول اللہ صرف اس لیے تو نہیں آئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز محبت اور عقیدت سمجھ لیں، رسول اللہ صرف اس لیے تو نہیں آئے کہ ہم پورے سال میں صرف ایک دن میلاد منا کر کے مطمئن ہو جائیں، بلکہ حضور اس لیے آئے کہ ہماری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی حضور کی اداؤں کے مطابق ہو جائے، ہمارا زندگی کا ہر معاملہ حضور کی سنتوں کے مطابق ہو جائے، صبح سے شام تک کی زندگی، شام سے صبح تک کی زندگی، ولادت سے وفات تک کی زندگی قدم قدم پر حضور کی اداؤں والی بن جائے، ہماری خوشی حضور کی اداؤں والی ہو جائے، ہماری غمی حضور کی اداؤں والی ہو جائے، ہماری شادیاں حضور کی سنتوں والی ہو جائیں، ہمارے جنازے حضور کی سنتوں والے ہو جائیں، تجارت ہے تو حضور کا طریقہ سامنے آ جائے، لین دین ہے حضور کا طریقہ سامنے آ جائے، ہماری تجارت معیشت ہے حضور کا طریقہ اپنایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا معاملہ کہاں پر کس طرح کیا وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ الغرض 24 گھنٹے کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک رسول اللہ کی اداؤں کے مطابق بن جائے، اسی کا نام اطاعت مصطفیٰ ہے۔ اور یہی اطاعت مصطفیٰ، یہی اطاعت مصطفیٰ، یہی اتباع مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، جب تک دلیل نہ ہو، انسان دلیل پیش نہ کر سکے یا اس کے پاس دلیل نہ ہو تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ دعوے کے ثبوت کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، تو محبت مصطفیٰ بھی ایک دعویٰ ہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے پر بھی دلیل اطاعت مصطفیٰ ہے۔ تو جب اطاعت مصطفیٰ نہیں ہے تو محبت مصطفیٰ کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اور وہ محبت کیسی ہے، وہ پیار کیسا ہے کہ جس میں رسول اللہ کی اتباع کا جذبہ ہی نہ ہو، وہ اتباع کیسی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے کا ولولہ ہی نہ ہو، وہ محبت مصطفیٰ کیسی ہے کہ جس میں فرائض کی ادائیگی کی پرواہ ہی نہ ہو۔ محبت مصطفیٰ، ایک عربی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا اتاسی الرسول وانت تظہر حبہ، اتاسی الرسول وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ عربی شاعر کہتا ہے اتاسی الرسول، تو رسول اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، وانت تظہر حبہ، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کی بات بھی کرتا ہے، ھذا لعمری فی القیاس بدیع۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، قیاس کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ لو کانا حبک صادقا، اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا، لأطعتہ، تو مدینے والے کی اتباع کرتا۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محب اپنے محبوب کا مطیع ہوا کرتا ہے۔ جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا، وہ اپنے محبوب کا، جس سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ اور فارسی شاعر نے کہا تھا نا، فارسی شاعر نے عشق کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کی، کہا عاشقی چیست، عاشقی چیز بگو بندہ جانا بودن۔ عاشقی چیز کی، عاشقی کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں بندہ جانا بودن، عاشقی، عشق، محبت اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا غلام بن جائے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اور محبت مصطفیٰ کا دعویٰ ہو لیکن عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو، حضور کے احکامات کو پسے پش ڈالا جائے، تو یہ محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کہ جس میں اطاعت نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بھی قابل قبول نہیں ہے، بندوں کے ہاں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کہ جس محبت کے دعوے میں اطاعت نہ ہو، فرما برداری نہ ہو، ماننے کا جذبہ نہ ہو، تو وہ اطاعت
اور اس محبت کا دعویٰ بندوں کے ہاں بھی قابل قبول نہیں ہے. میں اس کی مثال دینے لگا ہوں, آپ کو بات سمجھ آئے گی. ایک بیٹا ہے, اپنے باپ کو کہتا ہے ابا جان مجھے آپ سے بہت محبت ہے, بہت محبت ہے. ہاتھ پکڑتا ہے, ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے ابا جان میں جب تک آپ کے چہرے کو دیکھوں نا تو مجھے سکون نہیں آتا, چین نہیں آتا. یہ اس کا دعویٰ ہے. لیکن عملی زندگی اس کی یہ ہے کہ وہ ایک حکم بھی عملی زندگی میں اپنے باپ کا نہیں مانتا. وہ ایک فرما برداری کا عمل بھی اپنے والد کے ساتھ معاملہ اس کا نہیں کرتا. جو کام کرتا ہے باپ کی مرضی کے خلاف کرتا ہے, جو عمل کرتا ہے باپ کی منشا کے خلاف کرتا ہے. دنیا والے کیا کہتے ہیں, یہ بچہ, یہ لڑکا, یہ بندہ اپنے باپ کے ساتھ محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہے. کیوں؟ اسے محبت ہوتی تو یہ باپ کی سنتا بھی, اسے محبت ہوتی یہ باپ کی اطاعت بھی کرتا, اسے محبت ہوتی باپ کا کہا بھی مانتا, اسے محبت ہوتی باپ کی مرضی کے خلاف, باپ کی منشا کے خلاف نہ کرتا. دنیا والے بھی اسے محبت کے دعوے میں سچا نہیں سمجھتے, کہتے ہیں یہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے, مکار ہے, فریب ہے. بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہو, عملی زندگی میں اطاعت نہ ہو تو میرے دوستو وہ محبت فقط ایک جھوٹا دعویٰ ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. وہ ایک دھوکہ ہے جس دھوکے کی وجہ سے ہم مطمئن ہوئے. محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عملی طور پر بھی اطاعت کا جذبہ, اطاعت کا بلبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن کر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کا جو دعویٰ ہے اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا, وہ ایمان کے دعوے میں سچا ہی نہیں ہو سکتا. محبت مصطفیٰ کو اپنی جگہ فرمایا وہ اس وقت تک مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت کے اپنے آپ کو تابع نہ کر دے. جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کے آگے سر تسلیم خم نہ کر دے. فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہلانے کا مستحق نہیں. اور قرآن نے یہ مضمون مختلف انداز میں, انداز بدل بدل کر بیان کیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم قل اطیعوا اللہ والرسول واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور ایک جگہ تو فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس مسئلے کو اگر سمجھیں ہم تو وہ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں اللہ ہمیں حکم دے سکتا ہے, عملی طور پہ احکامات آ کر ہمیں بتا نہیں سکتا. اقیم الصلاۃ کا اللہ حکم دے سکتا ہے لیکن وہ نماز عملی طور پہ پڑھ کے ہمیں دکھا نہیں سکتا. کیوں؟ نماز میں رکوع ہے, نماز میں سجدہ ہے, اور اگر الہ رکوع اور سجدہ کرے تو الہ کس چیز کا؟ وآتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ کا حکم اللہ دے سکتا ہے لیکن عملی طور پہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ کی شان ربوبیت کے خلاف ہے کہ وہ صدقہ دے, زکوٰۃ دے, خیرات دے. اتم الحج والعمرۃ للہ, اللہ حج عمرے کا حکم دے سکتا ہے, عملی طور پہ نہیں کر سکتا, اللہ کی شان نہیں ہے. اسی طرح فن کی ہو ما طاب لکم من النساء, عورتوں کے ساتھ نکاح کرو, اللہ حکم دے سکتا ہے, عمل نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جتنے رسول ہیں ان کو اس لیے بھیجا تاکہ میرے اوامر, میرے نواہی, میرے جو احکامات ہیں وہ میرے بندوں تک پہنچائے جائیں. اب اللہ کے بھیجے ہوں کی جو اطاعت کی جائے گی تو یہ اللہ ہی کی اطاعت کہلائے گی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور یہی اطاعت کا جذبہ جس نے 1400 سال گزر گئے, آج بھی صحابہ کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا. 1400 سال گزر گئے, وجہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ جڑ گئے تھے, حضور کی اطاعت کے ساتھ جڑ گئے تھے, اور ایسے جڑے تھے
حضور کی اطاعت کا ایسا جذبہ ان کے دلوں میں موجود تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فاتح مصر حضرت عمر بن عاص کے بیٹے ہیں, صحابی رسول ہے اور عظیم محدث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح بہت زیادہ روایتیں ان سے نقل ہے. ایک دن رسول اللہ کی مجلس میں تشریف لائے تو آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی. جب سنت آ جاتی ہے نا پھر سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. حضور کا حکم آ گیا, حضور کی منشا, حضور کی مرضی آ گئی. حضور کی مجلس میں آئے, چادر اوڑھی ہوئی ہے اور چادر کا رنگ ایسا ہے جو مردوں کی شان کو زیبا نہیں دیتا, مردوں کے مشابہ نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی, حضور نے فرمایا کہ اس مرد پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے, اور اس عورت پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے. آج آپ دیکھ لیں مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ بالوں کو اگر رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ تو زلفوں کے 3 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے منقول ہیں, لما, جمعہ, وفرا, اس حد تک رکھو. لیکن آج کل مردوں کی اتنے لمبے بال ہیں کہ آگے جا رہے ہو, پیچھے والا یہ سمجھتا لڑکی جا رہی ہے, گٹ کی ہوئی ہے جا رہا ہے. اور عورتیں بال کٹوا رہی ہیں جن کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے. مردوں کو حکم ہے اپنے پانچوں کو اوپر اٹھاؤ, ٹخنے ننگے رکھو, اور مردوں کے پانچے وہ زمین کو صاف کر رہے ہوتے ہیں, جھاڑو کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور خواتین کے وہ آدھی پنڈلی تک آ گئے, ان کو ڈھانپنے کا حکم ہے. تو مرد عورت کی مشابہت, عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے. حضور نے فرمایا ایسے مرد عورت کے لعنت ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آئے, چادر اوڑھی ہوئی تھی, مردوں کی شان کے مناسب وہ رنگ نہیں تھا اس چادر کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات کہی, اتنا جملہ کہا, عبداللہ کیا اوڑھ رکھا ہے, عبداللہ کیا اوڑھ رکھا ہے, بس اتنی بات کی. یہ نہیں فرمایا عبداللہ یہ چادر اتار دو, یہ نہیں فرمایا عبداللہ یہ چادر کا رنگ اچھا نہیں ہے, بس اتنا فرمایا عبداللہ کیا اوڑھ رکھا ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضور کے اس پوچھنے نے اور حضور کے اس کے فرمانے میں مجھے ناگواری محسوس ہوئی. میں گھر گیا, آگ جل رہی تھی, میں نے وہ قیمتی چادر اتاری اور آگ میں جلا دی. اگلے دن حضور کی مجلس میں آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ وہ کل والی چادر آج تیرے کندھوں پہ نظر نہیں آ رہی. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوال سے مجھے آپ کی ناگواری محسوس ہوئی تھی, آپ کی ناپسندیدگی محسوس ہوئی تھی, میں نے اس لیے اس چادر کو گھر جا کر جلا دیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ اس چادر کا رنگ عورتوں کے مشابہ تھا تو تم گھر کی کسی عورت کو وہ چادر دے دیتے. حضرت عبداللہ کا جواب سنیے, اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ سنیے, حضور کی پسند اور مرضی کی اہمیت دیکھیے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر کا رنگ آپ کو ناپسند ہو اور جو چادر آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہو, آپ کی طبیعت پر ناگوار گزرے, اس چادر کو میرے گھر میں بھی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. آج ہم بہت سارے کام, بہت سی سنتیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ جنازوں میں دیکھ لیں, ہم جب سنت کی بات کرتے ہیں تو آپ میں سے بہت سارے حضرات ہمیں کیا کہتے ہیں, برادری کی بات ہے, نہیں علاقے کی بات ہے, لوگ کیا کہیں گے. اور خدا کی قسم اس جملے نے کہ لوگ کیا کہیں گے ہماری دین کو بھی تباہ کر دیا, دنیا کو بھی تباہ کر دیا. ہم نہ دنیا کا کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں لوگ یہی کہیں گے مر جائیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور لوگوں نے کچھ نہیں کہنا ہے. یہ سوچئے کہ حضور کل قیامت کے دن کیا کہیں گے. تو حضرت حذیفہ بن یمان سفیر اسلام بن کر کے کسریٰ کے محل میں آئے ہیں, سفیر اسلام مذاکرات کے لیے. تو بادشاہ وقت نے, جو ایران کا بادشاہ تھا, اس نے حضرت حذیفہ کو مرحوم اور مرحوم کرنے کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا. پرتکلف دسترخوان, شاہی دسترخوان, وزیر آگے, مشیر آگے, سرکاری غیر سرکاری بہت سارے لوگ نمائندے اس دسترخوان پہ موجود ہیں. حضرت حذیفہ بھی بیٹھ گئے, کھانا تناول فرما رہے ہیں. حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ زمین پر گر گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کھانا کھاتے ہوئے لقمہ زمین پہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو. اللہ کا رزق ہے اور اللہ نہیں معلوم اللہ نے رزق کے کس حصے میں برکت ڈالی ہے, تو ناقدری نہ کرو. حضرت حذیفہ کو حضور کا یہ فرمان یاد آ گیا. تو حضرت حذیفہ نے شاہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نیچے کی طرف بڑھایا کہ لقمہ اٹھاؤں, حضور کی سنت پر عمل کرو. جب ہاتھ نیچے بڑھایا تو ساتھ والے نے کوہنی مار کر اشارہ کیا, کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟
شاہی دسترخوان ہے، وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ وقت بیٹھا ہوا ہے، یہ کہیں گے کتنے غیر مہذب ہیں، کتنا غیر مہذب ہے، بھوکا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، آپ کی عزت وقت میں کمی ہوگی۔ حضرت حذیفہ نے ایک تاریخی جملہ کہا، اور میں آج کے اس خطبے میں ساری بات کا خلاصہ صرف یہ بات اگر ہم پلے باندھ لیں، حضرت حذیفہ کا جملہ ہم اپنے سینے اور دل میں لکھ لیں، جب بھی ہمارے لیے شیطان رکاوٹ بنے کہ لوگ کیا کہیں گے، حضور کی سنت پہ عمل کریں گے، حضرت حذیفہ کے اس جواب کو یاد رکھنے، سنت پہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت حذیفہ کو جب اس نے کہا نا یہ لوگ غیر مہذب کہیں گے، یہ کہیں گے یار یہ کیسا آدمی ہے، زمین سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھا رہا ہے، حضرت حذیفہ نے فرمایا اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میں حضور کی سنت کو، حضور کے طریقے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت حذیفہ نے کہا مجھے اچھا کہیں گے، برا کہیں گے، مہذب کہیں گے، غیر مہذب کہیں گے، مجھے میری عزت کریں گے یا توہین کریں گے، میرا مذاق اڑائیں گے یا برا بھلا کہیں گے، میں نے تو حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ لقمہ اٹھایا اور صاف کر کے منہ میں ڈال دیا۔ آج اسی لیے صحابہ ہو رہی ہے کہ حضور کی اطاعت کا یہ جذبہ ان کے دل میں موجود تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ باغ میں پانی لگا رہے ہیں، اور حضور کا فرمان آپ نے بھی سنا ہے کہ غصہ آ جائے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، غصہ چلا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری پانی دے رہے ہیں کہ کسی نے ایسا کوئی حرکت اور عمل کیا کہ جو نالی کی پال تھی وہ ٹوٹ گئی، پانی باہر نکلنے لگا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو بڑا سخت غصہ آیا، بہت شدید غصہ آیا، اور ساتھ ہی حضور کا یہ فرمان یاد آ گیا، وہیں پانی اور کیچڑ میں بیٹھ گئے، وہیں پانی اور کیچڑ میں بیٹھ گئے، کپڑے لت پت ہو گئے، لیکن حضور کے اس حکم پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں فرمائی۔ یہ اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ ہے، اور یہ اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ برادری بعد میں ہے، قوم قبیلہ بعد میں ہے، علاقائی رسم و رواج بعد میں ہے، مسلک اور جماعت پارٹی سب کچھ بعد میں ہے، سب سے پہلے حضور کی سنت ہے۔ اور کیوں ہے حضور کی سنت کا اتنا اہتمام کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے تو یہ سنا نا پچھلے خطبے میں کہ ایک مسلمان کو کتنی محبت ہونی چاہیے، آج یہ سنیے کہ حضور کو ہم سے کتنی محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پہ گئے نا، معراج کی شب عرش پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، وہاں پر تحفے تحائف کا تبادلہ ہوا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکہ، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی جی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی جی آپ پر سلامتی ہو۔ مجھے کوئی سلام کرے میں جواب میں کیا کہتا ہوں؟ وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ آپ کو کوئی سلام کرتے ہیں آپ بھی جواب میں کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، لیکن اللہ کو جواب میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ اللہ خود سلام ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب یہ بنتا تھا السلام علیکہ، اس کا جواب یہ بنتا تھا السلام علیہ۔ آپ نے اللہ کہا مجھ پر سلامتی ہو تو السلام علیہ، ہاں مجھ پر سلامتی ہو، جواب یہ بنتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ السلام علیکہ، آپ کی سلامتی علیکہ صرف مجھ پر ہو، فرمایا نہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ آپ کی سلامتی ہم پر بھی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہو، اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہو۔ اب یہاں پر یا رسول اللہ وعلی عباد اللہ الصالحین بھی آپ نے فرمایا، علینا جمع کا صیغہ بھی فرمایا، آپ نے اپنے ساتھ، علیہ کا معنی مجھ پر، علینا ہم پر، تو آپ نے اپنے ساتھ نیکوں کو ملایا، آپ نے اپنے ساتھ متقیوں کو ملایا، حضرت ابوبکر کو ملایا، حضرت عمر عثمان کو ملایا، صحابہ کی جماعت کو ملایا، فرمایا نہیں ان کا تو میں نے الگ ذکر کیا، وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علینا میں نے اپنی گنہگار امت کو شامل کیا۔ وہ عرش پہ جا کر ہمیں نہیں بھولے، اور ہم اتنی بے وفائی ان کے ساتھ کہ ہم نے ان کی سنت کے سامنے برادری کو ترجیح دے دی۔
قوم قبیلے کو ترجیح دے دی، رسم و رواج کو ترجیح دے دی، اور یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم اپنے خاندان کے سامنے ناک نہیں کٹوا سکتے۔ ایک ہی تو بیٹا ہے مولوی صاحب، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے خوشی منانے کی اجازت ملنی چاہیے، مجھے خوشی منانی چاہیے، بیٹے کو ناراض تو نہیں کر سکتا۔ بے شک حضور مدینے میں ناراض ہوں، لیکن ہم نے بیٹے کو ناراض نہیں کرنا، یہ بے وفائی نہیں تو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اور اس سے بڑھ کر اس قدر محبت ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے لالچی ہوں۔ محبت میں آپ اپنی اولاد کی محبت میں لالچی ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اسی لیے تو ہم بہت کچھ جائز ناجائز اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی شخص دوسرے کو یہ نہیں کہتا کہ تو لالچی ہے، کیونکہ یہ لفظ اچھا نہیں ہے۔ حریص کا لفظ عربی میں حریص کہتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ نے اپنے محبوب کو حریص کہا ہے، حریص کا لفظ استعمال کیا ہے، باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر ہوئی آپ کے لیے یہ وادی سونے کی بنا دو، فرمایا نہیں۔ مکہ والے آئے، آپ کو کیا چاہیے؟ سونا چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو وزارت عہدہ چاہیے، ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں۔ حضور نے ٹھکرا دیا، لیکن اللہ نے آپ کو حریص کہا۔ یا اللہ آپ نے حریص کیوں فرمایا؟ فرمایا تم اپنی اولاد کو ملازمت دلانے کے لیے، تم اپنی اولاد کو پلازے دلوانے کے لیے حریص ہو، اور میرا محبوب اپنی ایک ایک امتی کو جنت میں محل دلانے کے لیے حریص ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس اتنی وفا والے نبی کا، اتنی محبت والے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں پیچھے چھوڑیں، سب سے پہلے حضور کی سنت کو رکھیں۔ اور یہی چیز ہے قیامت والے دن، یاد رکھیے، شناختی کارڈ نہیں چلے گا، بے فارم نہیں چلے گا، وہاں پر حضور کے امتی ہونے کی ایک ہی نشانی ہوگی، وہ حضور کی ادائیں ہوں گی، کہ ہم ادائیں لے کر جائیں گے نا تو حضور کہیں گے آنے دو، یہ میرا امتی ہے۔ اور جب اللہ کے دربار میں جائیں گے، یہی محبت مصطفیٰ، یہی اطاعت مصطفیٰ، یہی حضور کی سنتیں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور اللہ اگر ہم سے پوچھے گا میرے بندے کیا لے کر آیا، تو ہم جواب میں کم از کم اگر حضور کی سنتوں پر چلنے والے ہوئے تو کم از کم اتنا تو کہہ سکیں گے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ تو کم از کم صورت تو ہم بنانے والے بن جائیں۔ ربیع الاول کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں، تبدیلی لائیں۔ پہلے کوتاہیاں ہو گئی، اب نہیں کریں گے، سنتوں کو ترجیح دیں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔